الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس سورہ حجرات شریف کی آیہ نمبر 2 سے آیہ نمبر 5 تک ہے۔ ایمانیات اور عقائد کے بعد اللہ رب العزت اہل ایمان سے جس معاشرے کے قیام کا مطالبہ کرتا ہے، اس معاشرے کی پہلی اینٹ یہ ہے کہ وہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سر بلندی حاصل ہو۔ جیسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو ویسے لوگ اس پہ عمل کریں۔ تو کل کے درس میں اس بات کی تفصیل کے ساتھ وضاحت گزر چکی تھی۔ اب چونکہ اللہ ڈائریکٹ ہر بندے سے کلام نہیں کرتا اور نہ ہی بندوں تک ڈائریکٹ وہ حکم پہنچاتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ اور بندوں کے درمیان رابطہ ہیں، واسطہ ہیں اور تعلق کا ذریعہ ہیں۔ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کی مخلوق کے درمیان رسول کو بنیادی اور مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ تو پھر چاہیے بھی یہ کہ جسے مرکزی حیثیت ہے اس کے آداب بھی اس کے شان شیان ہوں، اور یہ ہمارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے اور آپ کی عظمت و شان ہے کہ آپ کی بارگاہ کے آداب خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے ہیں۔ تو آج کا ہمارا درس آداب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے۔ اس میں سب سے پہلا ادب آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا یہ بتایا گیا کہ جب تم میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ تو انتہائی ادب کے ساتھ دھیمے لہجے میں آپ کے سامنے گفتگو کیا کرو، آواز کو اونچا نہ کیا کرو جس سے بے ادبی پیدا ہو اور ایسا محسوس ہو کہ تمہارے دل کے اندر اس مقدس ہستی کا ادب و احترام موجود نہیں ہے۔ اور اگر تم میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بجا نہیں لاؤ گے تو میں تمہارے عمر بھر کے اعمال صالحہ کو برباد کر دوں گا، اور یہ بطور سزا ہوگا، اور ایسے برباد کروں گا کہ تمہیں پتہ تک بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے اعمال برباد ہو چکے ہیں۔ اور پھر اس وقت جو عرب کا دیہاتی پس منظر تھا اور ان لوگوں کے دیہاتوں میں رہنے کی وجہ سے جو بے شعوری کے معاملات تھے ان پر بھی متنبہ کیا گیا۔ ایک قبیلہ بنو تیم کا وفد دیہاتی لوگ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لا علمی کی وجہ سے بجائے اس کے کہ وہ باہر بیٹھ کر انتظار کرتے آقا علیہ السلام تشریف لاتے اور آپ انہیں شرف ملاقات بخشتے، انہوں نے باہر سے کھڑے ہو کے آوازیں لگانا شروع کر دی، تو انہیں اس بات پہ متنبہ کیا گیا۔ المختصر یہ کہ آج کا سارے کا سارا درس آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، نہ بلند کیا کرو اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، ولا تجہروا لہ، اور نہ زور سے آپ کے ساتھ بات کیا کرو، بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زوردار انداز میں باتیں کرتے ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا یا تم میں سے کوئی ایسا معاملہ کر لے تو ان تحبط اعمالکم، کہیں ضائع نہ ہو جائیں تمہارے اعمال، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ یعنی آقا علیہ السلام کی بارگاہ اتنی نازک بارگاہ ہے کہ تھوڑی سی بے ادبی سے پچھلے سارے کے سارے نیک اعمال، محنتیں اور مشقتیں ضائع ہو جاتی ہیں، اور ضائع بھی اس انداز میں ہوتی ہیں کہ انسان کو شعور تک بھی نہیں ہوتا کہ وہ توبہ کر لے۔ یعنی جو بارگاہ مصطفیٰ کا گستاخ ہے، اللہ رب العزت کی منشا یہ بھی نہیں ہے کہ وہ میری بارگاہ میں دوبارہ توبہ کر لے، تو اس انداز میں اس کے اعمال کو غارت اور ضائع کیا جاتا ہے۔ تو جو لوگ اس حکم خدا بندی پہ عمل کرتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ کے آداب بجا لاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتہم، بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو عند رسول اللہ، اور اللہ کے رسول کے سامنے، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، امتحن اللہ قلوبہم، کہ اللہ نے مختص کر لیا ہے ان کے دلوں کو، للتقوی، تقوی کے لیے، لہم مغفرۃ، انہی کے لیے بخشش ہے، وہ اجر عظیم، اور انہی کے لیے اجر عظیم ہے۔ یعنی جو بارگاہ مصطفیٰ کے آداب بجا لاتے ہیں
اللہ رب العزت نے پرکھ لیا ان کے دلوں کو تقوی کے لیے، تقوی ان کے دلوں میں داخل کر دیا۔ سب سے پہلے اس کے مخاطب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تھے۔ اب قیامت تک آنے والا جو بھی آدمی بارگاہ مصطفیٰ کے یہ عطاب بجا لائے وہ اس آیت میں شامل ہے۔ اب ان لوگوں کی طرف توجہ ہے جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حجرہ مبارکہ سے باہر سے آوازیں لگائی تھی اور بے ادبی کا ارتکاب کیا تھا۔ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ ینادونک جو پکارتے ہیں آپ کو من وراء الحجرات، حجروں کے باہر سے، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر نہ سمجھ ہیں، یہ دیہاتی ہیں، تعلیم و تعلم اور تہذیب و تمدن سے ناشنا ہیں۔ ولو انہم صبروا، اگر وہ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ باہر تشریف لے آتے ان کے پاس، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ چونکہ ان سے یہ کام بے احتیاطی جو ہوئی تھی یہ لا علمی کی وجہ سے ہوئی تھی، تو اللہ انہیں بخشے گا، انہیں معاف فرمائے گا۔ تو یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی نازک بارگاہ ہے۔ آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر اس دنیا میں تشریف فرما نہیں، قبر اطہر میں